کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا ہے کہ وہ ہستی جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی، وہ ہستی جس کے مسکرانے سے مدینہ روشن ہو جاتا تھا، آخر وہ کون سا غم تھا جس نے انہیں 3 دن تک حجرے میں بند کر دیا؟ کیوں کائنات کے سردار رو رو کر مٹی گیلی کرتے رہے؟ یہ واقعہ آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ ایک دن جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ اور نور ہوتا تھا، لیکن آج انداز بدلا ہوا تھا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، غم اور خوف کے سائے گہرے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبدیلی کو فوراً محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل؟ جبرائیل نے لرزتی آواز میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کی ہولناکی اتنی شدید ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد مجھ سے میرے ہوش سنبھالے نہیں جا رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 طبقات ہیں۔ سب سے نچلا درجہ، یہاں اللہ منافقوں کو رکھے گا۔ چھٹا درجہ، اس میں مشرک ڈر لے جائیں گے۔ 5واں درجہ، یہاں سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے جلیں گے۔ چوتھا درجہ، یہ آتش پرستوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ تیسرا درجہ، اس میں یہود ڈالے جائیں گے۔ دوسرا درجہ، یہاں عیسائی ہوں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل اچانک خاموش ہو گئے۔ ان کی زبان رک گئی، جیسے آگے بولنے کی ہمت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، رک کیوں گئے؟ بتاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل کی آنکھیں جھک گئیں، آواز بھرا گئی، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاتے ہوئے میرا دل پھٹتا ہے۔ جہنم کے سب سے پہلے درجے میں آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ امت جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس کا انجام جہنم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور سیدھے سجدے میں گر گئے۔ 3 دن گزر گئے۔ مدینہ کی فضا سوگوار تھی۔ معمول یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھاتے اور کسی سے بات کیے بغیر فوراً حجرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتے۔ اندر سے صرف ایک ہی آواز آتی، گریہ و زاری اور سسکیوں کی آواز۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تیسرا دن ہوا تو یار غار سیدنا ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا۔ دروازے پر دستک دی، سلام کیا، لیکن اندر سے رونے کی آواز کے سوا کوئی جواب نہ آیا۔ وہ روتے ہوئے واپس آئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق گئے، 3 بار سلام کیا، مگر غم کی شدت اتنی تھی کہ اندر سے جواب نہ ملا۔ سلمان فارسی کو بھیجا گیا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ آخر کار معاملہ شیر خدا حضرت علی تک پہنچا۔ انہوں نے سوچا کہ اس دروازے کو اگر کوئی کھلوا سکتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، خاتون جنت سیدہ فاطمہ ہے۔ سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں اور حجرے کے دروازے پر دستک دے کر پکارا، ابا جان، السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز نے غم کی چادر کو چیر دیا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا۔ بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر تھا، رنگت زرد ہو چکی تھی۔ سیدہ نے طلب کر پوچھا، ابا جان، آپ پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت جہنم میں جائے گی۔ مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں اپنے رب سے تب سے یہی فریاد کر رہا ہوں کہ مالک میری امت کو معاف کر دے۔ یہ منظر عرش والوں نے بھی دیکھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر یا رب امتی، یا رب امتی پکار ہی رہے تھے کہ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کا پیغام تھا، اے محبوب، غم نہ کریں، میں آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور آنکھیں نم ہیں۔ وہ نبی جو ہمارے لیے راتوں کو روتا رہا، جس نے اپنی خوشی ہماری بخشش میں ڈھونڈی، بدلے میں ہم نے انہیں کیا دیا؟
ہماری لاپرواہی، ہماری نمازوں سے دوری، ہماری نافرمانیاں۔ یہ تحریر صرف ایک پوسٹ نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ ذول اور بے مقصد پوسٹ تو ہم روزانہ شیئر کرتے ہیں۔ آج اپنے نبی کی اس رحمت اور محبت کو دنیا تک پہنچائیں۔ ایک شیئر کا بٹن دبائیں۔ شاید آپ کے ذریعے کوئی ایک گنہگار یہ پڑھ کر توبہ کر لے اور اس کا ثواب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آئیے، آج اپنے نبی سے وفا کا عہد کریں۔